محترم ناظرین السلام علیکم۔ میرا نام صبا ہے۔ میرا باپ بچپن میں ہی میری ماں کو چھوڑ کر چلا گیا تھا اور دوسری عورت سے شادی کر لی تھی۔ میں اکلوتی بیٹی تھی، لیکن حالات کی بدقسمتی نے میری قسمت بھی کالی کر دی تھی۔ مجھے لاڑ پیار نہیں مل سکا تھا جو اکثر لاڑلے بچوں کو ملتا تھا۔ میں نے ہوش سنبھالتے ہی اپنی ماں کو کام کرتے ہوئے، محنت مزدوری کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہم لوگ ماموں کے گھر رہتے تھے اور میری ماں بھی بہت زیادہ جھگڑالو ٹائپ کی عورت تھی۔ میری ماں ایک بنگلے میں کام کر کے واپس آنے کے بعد مامی کے گھر کا سارا کام بھی کر لیا کرتی تھی، لیکن پھر بھی مامی خوش نہیں ہوتی تھی۔ ماموں چپ چاپ سب کچھ دیکھتے رہتے تھے، مگر بہن کی خاطر بیوی کو کبھی بھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ شاید وہ بھی میری ماں اور مجھے اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے۔ میں نے کئی بار دیکھا کہ ماں اپنی پرانی تصویریں دیکھتے ہوئے ہمیشہ اداس ہو جاتی تھی اور اپنی بہن کو یاد کیا کرتی تھی اور بہت زیادہ روتی تھی۔ ایک اور ان کی بہن تھی، لیکن وہ میری ماں کی سگی بہن نہیں تھی۔ میری نانی نے انہیں گود لیا ہوا تھا اور بالکل سگی بیٹی کی طرح ہی انہیں پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ ان کی شادی ہو گئی تھی اور اب وہ دوسرے ملک میں رہتی تھیں۔ ان کا نام سکینہ تھا۔ میرے ماموں ہمیشہ کہتے تھے کہ انہوں نے بھاگ کر شادی کی تھی اور اپنے ایسے ماں باپ کا دل دکھایا جیسے انہیں سہارا دیا، پال پوس کر بڑا کیا، انہیں بیٹی بنا کر پالا، انہی کے منہ پر کالگ پہنچ کر چلی گئی۔ اس لیے خدا نے انہیں سزا دی اور ان کی پہلی اولاد انہیں کنر دے دی۔ میری ماسی کا ایک بیٹا کنر تھا اور وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اسی ملک میں ان کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ سب حالات دیکھتے اور سہتے ہوئے میں جوان ہو گئی تھی۔ میں نے خوب قد کاٹ اور رنگ روپ پا لیا تھا۔ میری خوبصورتی سے ہر کوئی متاثر ہوتا تھا، جو مجھے دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ دوسری طرف میری ماموں کی بیٹیاں خوبصورت نہیں تھیں، اس لیے وہ تینوں بھی مجھ سے بہت زیادہ جلتی تھیں۔ مامی کا رویہ بھی میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ اکثر میری ماں کو کہتی تھی کہ اپنی بیٹی پر نظر رکھا کرو، کہیں اپنے باپ کے اور اپنی ماسی کے قدم پر نہ چل پڑے۔ مجھے مامی کی باتوں پر دل سے بہت زیادہ افسوس ہوتا کہ نہ جانے کیوں وہ ہم ماں بیٹی کے لیے اتنی نفرت دل میں رکھتی ہیں، جبکہ ہم تو ان کا برا بھی نہیں سوچتے۔ ایک دن میری سالگرہ پر مامی کی بیٹیاں مجھ سے کہنے لگیں، آج ہم تمہیں گھر سے باہر گھمانے پھرانے لے جائیں گے، تم بس اپنی ماں سے اجازت لے لو۔ لیکن یہ بات ہم نے اپنی ماں کو نہیں بتائی ہے، تم بھی اپنی ماں کو مت بتانا۔ میں گھومنے پھرنے کے شوق میں باتوں میں آ گئی اور اپنی ماں سے جھوٹ کہا کہ ٹیوشن والی میڈم سے کچھ سوال پوچھ کر آتی ہوں، کل میرا ٹیسٹ ہے اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ ماں میری پڑھائی لکھائی کو لے کر بہت زیادہ سیریس تھی۔ ماں مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی۔ وہ میری پڑھائی کو لے کر ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ فکر مند رہتی تھی، اس لیے وہ فوراً ہی مان گئی۔ میں گھر سے اکیلے نکلی اور میرے پیچھے پیچھے میری مامی کی بیٹیاں بھی آ گئیں۔ وہ مجھے ایک بڑے سے ہوٹل میں لے کر گئی اور کہا کہ تمہارا بھی اچھا کھانے کا اور اچھی زندگی گزارنے کا حق بنتا ہے، تمہارا بھی تو دل کرتا ہوگا کہ باہر گھوموں پھروں، اس لیے آج اپنی سالگرہ پر خوب مزے کرو۔ وہ تینوں مجھے ایک میز پر بٹھا کر یہاں سے چلی گئیں اور مجھ سے یہ کہہ کر چلی گئیں کہ ہم لوگ کھانے کا آرڈر دے کر آتے ہیں۔ مجھے وہاں اکیلے ڈر تو لگ رہا تھا اور اپنی ماں سے جھوٹ بولنے کا بھی، پر مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا، لیکن سوچا تھوڑی دیر کی تو بات ہے اور پھر گھر ہی تو چلے جانا ہے۔ ابھی یہ سب کچھ سوچتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک لڑکا آ کر میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا اور مسکراتے ہوئے میرا نام پوچھنے لگا تو میں بہت زیادہ ڈر گئی اور ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی اپنے ماموں کی بیٹیوں کو تلاش کرنے میں۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور وہ لوگ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ مجھے اب اور انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ میں جلدی سے خود ہی وہاں سے اٹھ کر گھر کی طرف چل دی، کیونکہ اب وہاں بیٹھنا بالکل بھی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے ایک رکشہ پکڑا اور گھر کی طرف چل پڑی۔ جب میں گھر پہنچی تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی، کیونکہ ماموں کی بیٹیاں تو گھر واپس آ چکی تھیں اور باہر صحن میں بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ اسی صحن میں بیچوں بیچ میری ماں بھی بیٹھی اپنا سر پکڑے ہوئے تھی۔
اور مامی نے چیخ چیخ کر گھر پورا سر پر اٹھا لیا تھا۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو چکا تھا۔ سب لوگوں کی نظریں جب میری طرف اٹھی تو مامی نے دوڑ کر مجھ پر چیل کی طرح حملہ کر دیا اور مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں ناسمجھی سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ آخر میری غلطی کیا ہے، مجھے بتائیں تو صحیح، اس تماشے میں آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ میری ماں خاموشی سے یہ سب کچھ تماشا دیکھ رہی تھی اور مجھے پیٹتا ہوا دیکھتے ہی جا رہی تھی۔ مجھے اپنی ماں کی بے بسی پر بہت زیادہ صدمہ پہنچ چکا تھا کہ وہ بار بار پوچھ رہی تھی کہ آخر میری غلطی کیا ہے، مجھے بتائیں تو صحیح، آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ میری ماں خاموشی سے یہ سب تماشا دیکھتی رہی اور مجھے پیٹتا ہوا دیکھتے جا رہی تھی۔ مجھے اپنی ماں کی اس بے بسی پر بہت زیادہ صدمہ پہنچ چکا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو ایسے کسی کے ہاتھوں کیسے رسوا کر سکتی ہیں اور کیسے کسی کو مارتے پیٹتے دیکھ سکتی ہے۔ آخر ماموں کو ہی مجھ پر رحم آ گیا اور انہوں نے مجھے مامی کے چنگل سے آزادی دلوائی اور مجھ سے پوچھا کہ تم اکیلی کہاں گئی تھی؟ تو میں نے جھٹ سے بول دیا کہ ماموں میں آپ کی بیٹیوں کے ساتھ ہی گھومنے گئی ہوئی تھی، جس پر وہ صاف مکر گئیں۔ میں نے کہا کہ میں کیوں الزام لگاؤں گی جب کہ ہم چاروں ساتھ میں ہی گئے تھے۔ تو پھر میرے ماموں کی بیٹی نے آگے بڑھ کر اپنا فون نکال کر سب کے سامنے کھول کر دیا۔ اس کے موبائل پر نظر پڑتے ہی میرا تو خون سوکھ گیا تھا اور میں تھر تھر کانپنے لگ گئی تھی۔ وہاں تو اسی لڑکے کے ساتھ میری تصویر موجود تھی جو ہوٹل میں میرے پاس آ کر بیٹھا تھا، اور میری کزن نے سب کو بتایا کہ ہمارا کوچنگ سینٹر اسی ہوٹل کے پاس ہے، اور واپسی پر یہ سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور اب تو مامی نے ہم ماں بیٹی پر ظلم کے پہاڑ ہی ٹول ڈالے اور ماموں بھی ایک لفظ بھی سن نہیں رہے تھے۔ میں نے سب کو رو رو کر سچائی بتانے کی بہت ہی زیادہ کوشش کی، لیکن کسی نے میری ایک بھی نہیں سنی، بلکہ مامی نے تو ہمیں گھر سے جانے کا حکم دے ڈالا تھا۔ کب سے خاموش بیٹھی میری ماں نے اب ہونٹ ہلاتے ہوئے کہا، اور بس اتنا ہی کہا کہ چلو میرے ساتھ، اب اس گھر میں ہمارا دانا پانی ختم ہو گیا ہے۔ میں نے ماں کے پاؤں پکڑے اور کہا، یہ سب میری وجہ سے ہی ہوا ہے، مجھے کسی یتیم خانے میں چھوڑ کر آ جاؤ اور خود اس عمر میں یوں در در کی ٹھوکریں نہ کھاؤ۔ مگر میری ماں نے میری ایک بھی نہیں سنی اور ماموں کا گھر چھوڑ کر اب مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک ٹرین میں بیٹھ گئی تھی۔ ہم نہ جانے کہاں جا رہے تھے، کوئی منزل معلوم نہیں تھی، جس کے بارے میں مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ 2 دن کا سفر کر کے ہم لوگ ٹرین سے اتر گئے اور ٹیکسی میں بیٹھ کر کافی مہنگے اور خوبصورت علاقے میں آ گئے تھے۔ ان 2 دنوں میں ماں نے مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی اور بس سفر میں چپ چاپ ہی رہی تھی۔ مجھے افسوس تھا کہ میری ماں کو بھی مجھ پر یقین نہیں تھا۔ ٹیکسی ایک بڑے سے گیٹ پر آ کر رک گئی تھی۔ اتنا بڑا اور خوبصورت گھر دیکھ کر میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ماں نے بیل بجائی تو گھر کے اندر دروازے کے ساتھ چوکیدار بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے گیٹ کھولا اور ہم ماں بیٹی گھر کے اندر چلے گئے تھے۔ گھر اندر اور باہر سے بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ نوکر ہمیں اندر پہنچا کر باہر لوٹ کر آ گیا اور ہم آرام سے صوفے پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد ایک عورت آئی۔ انہوں نے بہت ہی مہنگا اور اچھا سوٹ پہنا ہوا تھا، جبکہ ماں نے اتنے دن سے کپڑے بھی نہیں بدلے تھے۔ میری ماں فوراً اس عورت سے ہنس کر ملی تھی اور دونوں آپس میں یوں ملی جیسے کتنی گہری رشتے داری نبھا رہے تھے۔ ماں نے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ وہ عورت جلدی سے میری طرف لپکی اور مجھے ایک دم سے گلے لگا لیا تھا۔ ماں نے مجھے بتایا کہ یہ تمہاری ماسی ہے اور یہ اپنے ملک پاکستان واپس آ گئی ہے۔ مجھے یہ جان کر بہت حیرانی ہوئی اور ساتھ ہی یہ بھی سوچنے لگی کہ ماں کو ماسی کا پتہ کیسے چل گیا۔ کیا دونوں بہنیں پہلے ہی سے ایک دوسرے سے تعلق میں تھیں؟ اب میں کچھ نارمل سی ہو چکی تھی اور اپنی ماسی سے خوشی سے ملی اور ڈھیر ساری باتیں گئیں۔ مجھے ماسی کے بیٹے کو دیکھنے کی بہت ہی زیادہ چاہت ہو گئی تھی، جسے سب کنر کہتے تھے، لیکن وہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر کے بعد ہم نے اپنی زندگی کا سب سے مزیدار کھانا کھایا۔ ماسی نے ہم ماں بیٹی کو ہمارا کمرہ دکھایا جہاں ہم لوگ آرام کرنے والے تھے۔ میں تو نرم بسترا دیکھتے ہی سب کچھ بھول گئی
اور اس پر لیٹتے ہی چین کی نیند سو گئی، مگر آدھی رات کو ماں نے مجھے جگا دیا اور کچھ ایسا کہا کہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ماں نے مجھ سے کہا کہ وہ جلد ہی میری شادی ماں کے بیٹے سے کرنا چاہتی ہے۔ ماں نے مجھ سے کہا کہ تم نے میرا بھروسہ توڑا ہے۔ میں نے دل سے کہا کہ نہیں ماں، میں نے آپ کا بھروسہ نہیں توڑا، بلکہ آپ نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا۔ کم سے کم اپنی بیٹی پر تو یقین کر لیتی۔ اور میں آپ کو چیخ چیخ کر یقین دلاتے رہی کہ ماموں کی بیٹیاں جھوٹ بول رہی ہیں۔ وہ مجھ سے خود ہی وہاں پر چلنے کے لیے بول رہی تھی اور وہ خود ہی مجھے وہاں پر لے کر چلی گئی تھی، اور اس لڑکے سے میرا کوئی تعلق بھی، کوئی لینا دینا بھی نہیں۔ وہ تینوں مجھے ٹیبل پر بٹھا کر گھر آ گئیں اور وہ لڑکا کچھ ہی دیر کے لیے میرے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ میں اپنی ماں کو یقین دلا رہی تھی، لیکن میری ماں میری ایک بھی نہیں سن رہی تھی۔ مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے بھی کہہ دیا، آپ نے بھی تو جھوٹ کا سہارا لے کر رکھا ہوا ہے، آپ نے بھی تو جھوٹ بولا ہے۔ سب سے پہلے آپ چوری چھپے ماسی سے ملنے آتی رہتی ہو، لیکن میرا اتنا کہنا تھا کہ میری ماں کا مجھ پر ہاتھ اٹھ گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ میری ماں ہی نہیں ہے جسے میں جانتی ہوں، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کسی اور کے کنٹرول میں ہو۔ پھر میں نے کہا کہ آپ کو میری شادی کرنی ہے تو کر دو، مگر مجھ پر اس طرح کے الزام تو مت لگائیں۔ اپنے بھائی اور اس کی جھوٹی مکار بیٹیوں کی باتوں میں آ کر مجھ پر کیچڑ تو مت اچھالیں۔ تب میری ماں نے میرے سامنے ایک عجیب و غریب شرط رکھ دی، میرے سر پر ساتواں آسمان ہی گرا ڈالے، اور کہا کہ اگر تم سکینہ کے بیٹے سے شادی کر لو تو میں تمہیں معاف کر دوں گی، ورنہ میں تمہیں زندگی بھر کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ظاہر سی بات ہے وہ ایک کنر تھا اور میں اس سے بھلا شادی کیسے کر سکتی تھی۔ میں نے فوراً اپنی ماں کی بات سے انکار کر دیا تو انہوں نے کھل کر کہا، اگر یہ الزام نہ بھی لگتا تو بھی تمہاری شادی میں سکینہ سے بیٹے سے ہی کرنے والی تھی، مگر تمہارے دل میں ماں کے لیے ذرا بھی ہمدردی ہے، احترام ہے، تو تمہیں یہ شادی ہرگز کرنی ہی ہوگی، نہیں تو تم اپنی ماں کا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ اپنی ماں کی اس سنگ دلی پر مجھے بہت زیادہ افسوس ہونے لگ گیا تھا، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ میں مان گئی۔ اگلے ہی دن ماں نے ماسی کو یہ خبر سنائی کہ میں شادی کے لیے مان گئی ہوں، تو ماسی بھی خوش ہو گئی اور میرے صدقے واری جانے لگی۔ لیکن مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ماسی اس شادی سے خوش نہیں ہیں، لیکن خوش تو ہیں بھی نہیں تھی، اور مجھے دل سے وہ بیٹی مان رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ماں اور بیٹی اٹھ کر اندر کی طرف چلی گئی، جبکہ میں وہیں پر بیٹھی رہی، لیکن میں زیادہ دیر تک وہاں پر نہیں بیٹھ سکی اور اٹھ کر انہیں ڈھونڈنے لگ گئی۔ مجھے تو کچھ گڑبڑ سی لگ رہی تھی، اتنے بڑے گھر میں ڈھونڈنا بھی مشکل تھا، مگر ڈھونڈتے ہوئے مجھے کمرے سے کھٹ پھٹ کی آواز آ گئی۔ میں نے دروازے سے ہلکا سا جھانک کر دیکھا تو میری ماسی ماں کو نوٹوں سے بھری ہوئی گڈیاں دے رہی تھیں، جنہیں لے کر میری ماں کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ ماسی نے میری ماں کو پیسے کا لالچ دے کر اپنے بیٹے کے لیے میرا سودا کر لیا تھا اور اب میری شادی کروا رہی تھی، مگر افسوس تو مجھے اپنی سگی ماں پر تھا جس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا۔ میں وہیں سے چپ چاپ لوٹ کر آ گئی۔ ماں میرے پاس آئی تو میں نے بھی منہ موڑ لیا تھا۔ میں نے ماں کو کہا کہ آپ کا لالچ میں دیکھ چکی ہوں، آپ میرا سودا کر چکی ہیں۔ تب میری ماں اپنے دکھڑے سنانے شروع کرنے لگی، کہنے لگی کہ وہ بہت ہی امیر ہے اور ہمارے پاس بچا ہی کیا ہے، ان پیسوں سے ہم اپنا گھر خریدیں گے جو ہم دونوں کا مضبوط ٹھکانہ ہوگا، اور پھر تم بھی شادی کرنے کے بعد اپنے شوہر کو اپنی مٹھی میں کر لینا اور یہ سب کچھ اپنے نام کروا لینا، بعد میں جہاں چاہے وہاں پر اپنی پسند سے شادی کر لینا۔ مجھے ماں کی باتیں سن کر بہت زیادہ افسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا، یہ سب کچھ دھوکہ ہے، فریب ہے، آپ کر سکتی ہیں لیکن میں نہیں۔ ماں نے مجھے جواب دیا، اس دنیا نے بھی ہمارے ساتھ دھوکہ ہی کیا ہے، بدلے میں ہم نے انہیں دھوکہ واپس لوٹا رہے ہیں۔ پہلے سکینہ میرے منگیتر کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور اس نے شادی کر لی تھی۔ میرے ماں باپ نے سکینہ کو سگی بیٹی کی طرح پالا پوسا تھا اور اس نے میرے ہی حق پر ڈاکہ ڈال دیا تھا اور میرے منگیتر سے شادی کر لی تھی۔ میرے ماں باپ اس صدمے سے
ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ میری ماں تو اس وقت بستر سے جا لگی اور خدا کو بھی پیاری ہو گئی تھی۔ آج سکینہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ میرا ہونے والا تھا۔ بعد میں تمہارے باپ نے بھی یہی کیا، ایک بھائی کا سہارا تھا، اس نے بھی کبھی ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ اب زندگی ہمیں ایک سنہرا موقع دے رہی ہے تو اسے بھی گوا بیٹھیں تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے ماں سے کہا، ماں میں جانتی ہوں کہ ان سب لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، لیکن جو کچھ بھی آپ کر رہی ہیں اس کے بعد ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ لیکن میری ماں میری کوئی بھی بات سننے کو بالکل تیار نہ تھی۔ اس رات ماں مجھے وہیں پر اکیلا چھوڑ کر چلی گئی اور صبح مجھے اٹھتے ہی ماسی کا رویہ بھی بدل چکا تھا، کیونکہ انہوں نے میری قیمت چکا دی تھی۔ اب میں ایک طرف سے ان کی غلام بن چکی تھی۔ ماسی نے مجھ سے کہا کہ وہ آج ہی میری شادی اپنے بیٹے سے کروائیں گی۔ اس شادی کے لیے میں بالکل بھی دل سے راضی نہیں تھی، مگر میری ماں کے لالچ نے مجھے چپ چاپ رہنے پر مجبور کر دیا تھا، اور اسی دن صبح ہی سادگی سے میری شادی جبار سے ہو گئی تھی۔ بہت ہی سادگی سے شادی ہوئی تھی، کوئی بھی مہمان شامل نہیں ہوا تھا، اور پتہ نہیں میری ماں بھی کہیں چلی گئی تھی۔ ماں کے لالچ نے مجھ پر بہت ہی برا اثر ڈال دیا تھا۔ مجھے دل سے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ رات ہوتے ہی مجھے میرے شوہر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جہاں میں پہلے کبھی بھی نہیں آئی تھی، مگر اب تو اس کمرے میں نہ جانے کب تک گھٹ گھٹ کر زندگی گزارنی پڑے گی۔ مجھے اپنی ماسی کی چلاکی پر غصہ آیا۔ کیسے پہلے اس نے میری ماں کے حق پر ڈاکہ ڈالا، اور اب انہوں نے اپنے کنر بیٹے کے لیے میرا سودا بھی کر لیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو اب تک نہیں دیکھا تھا۔ پتہ نہیں ماسی نے مجھے اپنے بیٹے کو کیوں نہیں دیکھنے دیا تھا۔ شادی کے وقت بھی میرے شوہر کے چہرے پر صحرا بندھا ہوا تھا۔ میں چپ چاپ بیٹھی رہی اور اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی میری نگاہ اچانک کمرے کے دروازے پر آئی۔ میرا شوہر جو ابھی ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا، لیکن اس پر نگاہ پڑتی ہی میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں اس سے اپنی نگاہ ہٹانا بھول گئی تھی۔ آنے والا انسان بہت ہی خوبصورت اور ہینڈسم لگ رہا تھا، کہیں سے بھی وہ کنر نہیں لگ رہا تھا، لیکن حقیقت تو یہی تھی کہ وہ ایک ادھورا انسان تھا۔ میرا دل پھر سے دکھ گیا، بھر گیا، اور وہ انسان میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنا خوبصورت مرد میرا شوہر ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنی بھرپور مردانہ آواز میں میرا حال چال پوچھا، جس کا میں نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، کیونکہ اس وقت میں حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی۔ جبار نے مجھے منہ دکھائی کا قیمتی تحفہ دیا اور میرے ہاتھوں کو چوم لیا۔ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ بھلا کنر کیا سہاگ رات بنا لے گا، لیکن وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آتا جا رہا تھا، اور اس کی گرم سانسوں سے میں پگھلتی ہی چلی جا رہی تھی۔ پوری رات جبار میرے اوپر ایسے ہی پیار کی بارش کرتا جا رہا تھا۔ میرے دل میں جو ڈر بیٹھا ہوا تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب میری زندگی بہت ہی زیادہ اچھی ہو جائے گی۔ میرا شوہر تو ایک دم ٹھیک ٹھاک تھا، اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ میں بہت ہی زیادہ ریلیکس ہو کر سو گئی اور سوتے ہوئے شوہر کی طرف نگاہ ڈالی تھی، اور اس کے چوڑے سے سینے پر اپنا سر رکھ کر سو گئی، اور صبح ہوتے ہی ایک شور کی آواز سے میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میری ساس کے کمرے سے وہ آواز آ رہی تھی۔ میں حیران و پریشان رہ گئی جب میری ساس کے ساتھ ایک لڑکا تالیاں بجاتے ہوئے آیا اور میرے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ میں حیرت سے چیخ مار کر دوسری طرف کھسک گئی۔ آنے والے اس لڑکے کا انداز بالکل ویسا ہی تھا جیسے کنروں کا ہوتا ہے، جبکہ میرا شوہر کمرے سے غائب ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا، امی جی یہ کون ہے؟ تو میری ساس نے کہا، میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، یہی تو تمہارا شوہر ہے، یہ رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گیا ہوا تھا، دیر سے واپس آیا تو دوسرے کمرے میں ہی سو گیا تھا۔ میں کبھی اپنے شوہر کو دیکھتی تو بھی رات کے منظر کو یاد کرتی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی کے ابھی زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں چاہتے ہوئے بھی اپنی ساس کو کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی کہ رات کو کمرے میں میرے ساتھ کیا سے کیا ہو گیا تھا، اور میں اسے اپنا سب کچھ سونپ چکی تھی۔ میرے ساتھ کتنا بڑا مذاق ہو چکا تھا
مذاق میرا بن گیا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے اٹھ کر اپنا حلیہ ٹھیک کر لیا اور اپنے آلسی شوہر کو دیکھنے لگی، جو کہیں سے بھی مرد نہیں لگ رہا تھا۔ دبلا پتلا جسم اور رنگ ڈھنگ ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی لڑکی ادائیں دکھا رہی ہو۔ چہرے پر میک اپ بھی کر رکھا تھا اور زور زور سے تالیاں بھی بجا رہا تھا۔ رات کمرے میں جو آیا تھا وہ لمبا چوڑا مرد تھا اور بہت ہی ہینڈسم تھا۔ رات والا ایک ایک منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ اچانک ہی میرے ہاتھ اپنے ہونٹوں کی طرف چلے گئے جہاں اس رات والے لڑکے کے پیار کی مہر وہیں پر لگائی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نیچے گرنے لگے۔ بھلا اس کنر کے ساتھ میں اپنی زندگی کیسے گزار سکتی تھی، مگر کیا کرتی، میں چپ ہو گئی، خاموش ہو گئی۔ میرے شوہر کو میری بالکل بھی پرواہ نہیں تھی، وہ تو بس اپنے ہی شوق میں گم رہا اور مجھ سے بہت ہی کم بات کرتا تھا۔ میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور یہ سوچا کہ چلو بہت اچھا ہے کہ مجھ سے کام ملتا ہے اور اپنی ہی دنیا میں گم سم رہتا ہے، بزی رہتا ہے۔ کچھ وقت بعد میرے کنر شوہر نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میری ساس مجھے بھی میرے شوہر کے ساتھ بھیجنا چاہتی تھی، لیکن ابھی میرے پیپر تیار نہیں ہوئے تھے اور میرا بھی جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ میں تو خوش تھی کہ اچھا ہوگا یہ یہاں سے چلا جائے گا۔ بار بار مجھے اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر اس سے گھن آنے لگ گئی تھی، اور پھر کچھ ہی وقت کے بعد وہ چلا گیا۔ اب اس اتنے بڑے گھر میں میں اور میری ساس اکیلے رہتے تھے۔ گھر میں پڑے پڑے میں کیا کرتی، اپنے ساس کے ساتھ اس کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگ گئی تھی۔ سب سے پہلے تو میں نے کچن کی ذمہ داریاں اپنے سر پر لے لی تھیں۔ میں روز روز نئے نئے کھانے بنایا کرتی تھی۔ میری ساس اب مجھ سے بہت زیادہ خوش رہتی تھی۔ میں اپنی ساس کے ساتھ بھی باہر جانے لگی تھی۔ میری زندگی میں اب کوئی بھی کمی نہیں بچی تھی سوائے سچے پیار کے اور ایک ہم سفر کے۔ کبھی کبھی مجھے اس لڑکے کی بہت زیادہ یاد آتی تھی، بہت یاد ستاتی رہتی، جو اس رات میرے کمرے میں آیا تھا اور میرا سب کچھ چھین کر لے گیا تھا، میرا چین سکون سب کچھ۔ مگر اس کے بعد وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ میرے لیے بہت ہی زیادہ حیرت کی بات تھی کہ آخر اس کا مقصد کیا تھا، وہ کون تھا۔ ساتھ ہی مجھے اپنی ماں کی بھی بہت زیادہ فکر ستانے لگ گئی تھی، جس نے کبھی بھی پلٹ کر میری خبر نہیں لی تھی۔ ایک دن میں اور میری ساس اکٹھے بازار گئے تھے۔ واپسی پر ہم نے کھانا کھانے کے لیے ایک ہوٹل پر رک گئے۔ وہاں میری نظر اچانک اسی لڑکے پر پڑ گئی۔ جب میں اپنے ماموں کی بیٹیوں کے ساتھ ہوٹل گئی تھی اور وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یہی تو ان سب باتوں کا ذمہ دار تھا۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور وہ بھی مجھے پہچان چکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ اس دن تمہارا مقصد کیا تھا اور میرے پاس آ کر کیوں بیٹھے تھے؟ اس نے سب کچھ بتا دیا۔ اس دن مجھے یہ سب کچھ کرنے کے لیے تمہارے ماموں کی بیٹیوں نے کہا تھا۔ اس وقت دل سے آواز آئی کہ کاش میری اماں بھی یہاں پر موجود ہوتی اور میری بے گناہی کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی کہ کیسے ان کے اپنوں نے ہی مجھے ان کی نظروں سے گرانے کے لیے ڈرامہ رچایا ہوا تھا۔ لیکن مجھے پتہ تھا کہ میری ماں یہاں پر ہوتی بھی تب بھی کچھ بھی نہیں کرتی اور کچھ بھی نہ کہتی، کیونکہ ان کی آنکھوں پر تو لالچ کی پٹی بندھ گئی تھی۔ جب ہم لوگ گھر واپس آئے تو کچھ ہی دیر بعد میری ساس گھبراتی ہوئی میرے پاس آئی۔ ان کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر میرا دل کسی انہونی کا بتانے لگا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ تمہاری ماں کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور وہ ہسپتال میں داخل ہیں۔ ماں کے بارے میں سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور جلدی سے ہسپتال پہنچ گئی۔ میری ماں نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے بھی انہیں معاف کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں آپ جیسی بالکل بھی نہیں ہوں، میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ ماں اب اپنی دونوں ٹانگیں کھو چکی تھی۔ میں اپنی ماں کو اپنے پاس لے کر آئی اور دن رات ان کی خدمت میں لگ گئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اس مشکل وقت میں میری ساس نے بھی میرا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ ایک رات میں اپنی ماں کے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی تو مجھے گھر کے پچھلے کمرے سے آواز سنائی دی۔ میرے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھ گئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں میری ساس کے ساتھ کوئی دوسرا بھی آدمی موجود ہے، جس سے میری ساس چپکے چپکے کچھ باتیں کر رہی تھی۔
میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن مجھے کچھ بھی سامنے والا انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ انسان کھڑکی سے چلا گیا۔ اب مجھے اپنی سانس پر شک ہونے لگا تھا اور میں نے ان پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے ساتھ کوئی نیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اگلے ہی دن سے میں نے اپنی سانس پر پوری نظر رکھنا شروع کر دی اور پھر اسی جگہ پر آدھی رات کو اپنی سانس کو جاتے دیکھا تو میں بھی پیچھے پیچھے چلی گئی۔ اس کمرے میں میری سانس کسی انسان کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی اور اسی انسان پر میری نظر پڑی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ وہی لڑکا تھا جو شادی کی پہلی رات میرے کمرے میں آیا تھا۔ اس کا مطلب میری سانس اس لڑکے کو پہلے سے ہی جانتی تھی اور وہ میرے ساتھ دھوکہ فراڈ کر رہی تھی۔ حالانکہ میں نے انہیں اپنی ماں جیسا سمجھا تھا اور دن رات ان کی خدمت میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے اگلے دن اپنی ماں کو سب کچھ سچ بتا دیا اور میری ماں کو اس معاملے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ تمہارے لالچ نے ہمیں ان حالاتوں میں لا کر پھینک دیا ہے۔ میری زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ ضرور میری ساس کا ارادہ ہوگا، ان کا کنر بیٹا تو اولاد پیدا نہیں کر سکتا، تو انہوں نے شادی کی پہلی رات میرے کمرے میں کسی اور کو بھیج دیا تھا تاکہ ان کے خاندان کا چشم و چراغ مل سکے۔ میری آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے مگر اب میں چپ نہیں بیٹھنے والی تھی۔ میں یہ حقیقت صاحب کے سامنے لے کر ہی آؤں گی۔ اگلے دن میں اس کمرے میں جا کر بیٹھ گئی جس کمرے میں وہ لڑکا اور میری ساس ملا کرتے تھے۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازہ کھلا اور وہ لڑکا اندر آیا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ سناٹے میں رہ گیا۔ میں نے اس لڑکے سے کہا، تم کون ہو اور اس گھر سے تمہارا کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے؟ پہلے تو وہ مجھے دیکھ کر تھوڑا سا گھبرا گیا لیکن اب اس کے چہرے پر ایک چھوٹی سی ہلکی سی مسکان آ گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا میری طرف بڑھتا جا رہا تھا اور میرے پاس آتے ہی اس نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں نے اسے دھکا دے دیا۔ میں نے کہا، اس رات تو تم نے مجھے دھوکے سے میرا فائدہ اٹھا لیا تھا لیکن آج تم کچھ بھی نہیں کرو گے۔ اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو میں تمہاری جان۔ ابھی لفظ میرے منہ میں ہی تھے کہ اس نے میرے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں پر رکھ دیا اور پھر کہا کہ بس اب خاموش ہو جاؤ جان، تو تم میری ہو کیونکہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ تم ہی میری جان ہو۔ تمہارے بنا رہنے کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں بھی اس کی باہوں میں آ کر مدہوش ہونے لگی تھی لیکن اگلے ہی پل میں نے خود کو سنبھال لیا۔ وہ میرا شوہر نہیں تھا، کوئی غیر مرد تھا۔ پھر بھلا میں اس کی باہوں میں اور اس کے بارے میں یہ سب کچھ کیسے سوچ سکتی تھی؟ میں نے اسے دھکا دے کر اپنے سے دور کر دیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو لگاتار بہے چلے جا رہے تھے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، کیوں میری زندگی میں چلے آئے ہو؟ کیوں میرے زخم ہرے کرتے جا رہے ہو؟ اس دن شادی کی پہلی رات آ کر تم نے مجھے نہ جانے کتنے خواب دکھائے اور میں بھی کتنی خوش ہو گئی تھی کہ میری زندگی کتنی خوبصورت اور حسین ہو گئی ہے، جو مجھے اتنا پیار کرنے والا اور ہینڈسم شوہر ملا ہے۔ لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ میری زندگی تو عذاب بننے والی ہے۔ میری زندگی میں تو شوہر کا پیار ہی نہیں ہے، بس میری زندگی ایسے ہی سسک کر گزرنے والی ہے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ کر اس نے میرے آنسو صاف کر دیے۔ کہنے لگا، تمہارے آنسو دیکھ کر مجھے بہت ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ میرے دل کو اور زیادہ مت دکھاؤ، مجھے زیادہ تکلیف مت دو۔ میں نے چیخ مار کر کہا، بتاؤ تم کون ہو، تمہارا کیا رشتہ ہے، تم اس گھر میں کیوں آتے ہو اور اس گھر سے کیا تمہارا لینا دینا ہے؟ اس نے جواب دیا، جسے تم ماسی کہتے ہو میں انہی کا بیٹا ہوں۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں ہوا کیونکہ میری ساس کو تو ایک ہی بیٹا تھا جو کہ کنر تھا اور بد نصیبی سے وہ میرا شوہر بھی تھا۔ میں اب اس لڑکے سے اور کچھ پوچھنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے میری ساس کی آواز سنائی دی۔ میری ساس شاید پہلے سے ہی وہاں پر موجود تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ہاں یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ میرے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی ہو۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون تھا جسے آپ میرا شوہر
بتا رہی تھیں جس سے میری شادی ہو گئی، آپ اس دن میرے کمرے میں لے کر آئی تھی۔ پھر میری ساس نے مجھے ساری حقیقت بتائی۔ میری ساس نے بتایا کہ میری ماں اور تمہاری نانی آپس میں بہت پکی سہیلیاں تھیں۔ میں 2 سال کی تھی تب میرے پاپا کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ میری ماں نے دوسری شادی کر لی، لیکن میرا ستیلا باپ مجھے رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو تمہاری نانی نے مجھے گود لے لیا۔ ان کی پہلے سے ایک بیٹی تھی جس کا نام کلثوم تھا، جو کہ تمہاری ماں ہے۔ ہم دونوں سگی بہنوں کی طرح رہتے تھے۔ کلثوم کے ماں باپ مجھ سے بالکل سگی بیٹی کی طرح ہی پیار کیا کرتے تھے۔ کلثوم مجھ سے بڑی تھی، اس لیے اس کی شادی بھی مجھ سے پہلے ہی ہونی تھی۔ تمہارے نانا نانی نے کلثوم کا رشتہ طے کر دیا تھا، لیکن جب کلثوم کے منگیتر نے مجھے دیکھا تو وہ مجھے پسند کر بیٹھا۔ اس نے اگلے ہی دن یہ کہلوا بھیجا کہ میں آپ کی چھوٹی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بڑی بیٹی سے نہیں۔ یہ سب سنتے ہی سب گھر والے میرے خلاف ہو گئے تھے۔ سب کو لگ رہا تھا کہ میں نے ہی ایس کے منگیتر کو بہکایا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ سگا خون تو سگا خون ہی ہوتا ہے۔ سب لوگ کلثوم کے ساتھ تھے اور سب لوگوں کو مجھ سے شدید نفرت ہو چکی تھی۔ سب کہنے لگے کہ وہ زبردستی میری شادی کسی شادی شدہ آدمی سے کر دیں گے، اور 3 بچوں کے باپ کے ساتھ وہ میری شادی کر کے مجھے بیاہ دیں گے۔ سب گھر والے کہہ رہے تھے کہ تم نے ہماری ناک کٹوا دی ہے، یہی اب تمہاری سزا ہے کہ تم اب ہمارے گھر سے جاؤ اور اپنے گھر میں جیسی ہو ویسی رہو اور اپنی زندگی گزارو۔ لیکن میں علی کے بنا نہیں رہ سکتی تھی۔ میں اور علی آپس میں پیار کرنے لگے تھے۔ علی نے فیصلہ کیا کہ ہم بھاگ کر شادی کریں گے، اور اس طرح میری اور علی کی شادی ہو گئی تھی۔ کچھ وقت تک سب لوگ ہم سے ناراض رہے تھے، پھر آہستہ آہستہ آنا جانا سب نے شروع کر دیا تھا۔ جب میرا پہلا بچہ ہونے والا تھا تو کلثوم میرے گھر پہ رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی، لیکن اس نے سب گھر اور خاندان میں یہ مشہور کر دیا کہ میں نے ایک کنر بچے کو جنم دیا ہے۔ ہر کوئی یہی سمجھتا تھا کہ میرا بیٹا کنر ہے۔ اب میں کس کس کو یقین دلاتی کہ میرا بیٹا ایک دم ٹھیک ٹھاک ہے، اور پھر میں اور علی تنگ آ گئے تھے لوگوں کی باتیں سن سن کر۔ پھر میں نے اور علی نے یہ ملک چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر بھی اپنا دل میں نے ہی بڑا رکھا اور تمہاری ماں سے بات چیت کرتی رہتی تھی، جبکہ تمہاری ماں تو بدلے کی آگ میں جل رہی تھی۔ صرف تمہاری ماں کو یہ سچائی پتہ تھی کہ میرا بیٹا ایک دم ٹھیک ٹھاک ہے، اس لیے تو تمہاری ماں نے تمہارے رشتے کی بات میرے سے طے کر دی تھی۔ لیکن اس کے بدلے اس نے مجھ سے 70 لاکھ کی موٹی رقم مانگ لی تھی۔ میں نے بھی بہت زیادہ مجبور تھی، کیونکہ میرا بیٹا تمہیں دیکھتے ہی تم سے محبت کر بیٹھا تھا۔ اس نے ضد لگا کر رکھی تھی، میں شادی کروں گا تو روئی سے ہی کروں گا۔ میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ پھر جب تمہاری ماں نے میرے سامنے سودے کی بات رکھی تو پھر میں مان گئی، لیکن میرا دل اس شادی کو کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جب ماں اتنی لالچی ہو تو بیٹی بھی لالچی ہی ہوگی۔ میں نے حسن کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ پہلے عروج کو آزماؤ، وہ کیسی عادت کی لڑکی ہے جسے میں تمہارا شوہر بنا کر لائی تھی۔ وہ حسن کا ایک جاننے والا دوست ہے، میں نے اسے تمہارا شوہر بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ شادی کی پہلی رات میرے بہت منع کرنے کے باوجود بھی حسن تمہارے کمرے میں چلا گیا تھا، کیونکہ وہ تمہارے لیے بہت زیادہ بے قرار تھا۔ میں نے ایک شرط رکھی تھی کہ حسن پہلے تمہیں آزمائے گا اور پھر اس کے بعد ہی وہ تمہارے سامنے آئے گا۔ جب تک کہ تم اپنی آزمائش پر پوری نہیں اترتی تب تک حسن تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا۔ میں بس یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کہیں تم بھی اپنی ماں کی طرح چال باز اور لالچی عورت تو نہیں، لیکن تم بہت ہی اچھی ہو۔ تم نے میرا بہت ہی خوبصورت، بہت ہی زیادہ دھیان رکھا، اور کبھی بھی تمہارے دل میں نے کوئی لالچ نہیں دیکھا تھا۔ تم اپنے امتحان میں پاس ہو گئی۔ میں ان لوگوں کی باتیں سن رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ میرے آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میری قسمت اتنی اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ میرے شوہر اور میرے ساس نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی، اور میں نے اپنے شوہر اور ساس کو معاف کر دیا تھا۔ میری ساس مجھے
اور حسن کو کمرے میں اکیلا چھوڑ کر باہر چلی گئی تھی۔ حسن نے بے قراری سے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا اور اس بار میں نے بھی اس کی باہوں سے نکلنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کی تھی۔ اب میں اپنے شوہر حسن کے ساتھ ہی رہتی ہوں۔ دنیا ہماری جوڑی کو سراہتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد میری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ جاتے جاتے انہیں اپنی غلطی کو سدھارنے اور اپنے گناہ کی معافی مانگنے کا موقع اس دنیا میں ہی مل گیا تھا۔ انہوں نے میری ساس سے بھی معافی مانگ لی تھی اور میری ساس نے بھی انہیں کھلے دل سے معاف کر دیا تھا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی اپڈیٹس سب سے پہلے آپ کو ملے۔ کہانی سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔